یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یبن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا۔ تو وہاں سے تو یہ ندا آج بھی ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ پھر باتیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں۔ پہلا لشکر جو شام میں داخل ہوا وہ عامر بن عاص کا تھا رضی اللہ عنہ، 8,000 کا دستہ تھا ان کا۔ تو انہیں پتہ نہیں تھا اور روم تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ وہ 1,00,000 کا لشکر جرجیس ان کا سردار تھا، انہوں نے دفعتاً حملہ کیا اور 1,00,000 اور 8,000، تو انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجز بھول گئے۔ عرب لڑائی میں جو شعر پڑھتے تھے انہیں رجز کہتے تھے، لیکن ہمیں رجز بھول گئے اور ہم نے سمجھا ہا ہن المحشر اليوم، آج یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ اور ما کان قولنا الا ان یا رب محمد انصر امت محمد، ہم سب کی زبانوں پر ایک بول تھا، یا رب محمد انصر امت محمد۔ جب یرموک کے میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باہان جو ان کا امیر تھا رومی فوج کا، اس نے کہا کہ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی تھی، 9ویں دن فیصلہ ہوا تھا کہ آج ایسا کرو تم عرب نکلو، غساسنہ اور تغلب یہ 2 قبیلے عرب میں محروم رہے اسلام سے، بنو تغلب اور بنو غسان۔ تو تم ان کے مقابلے میں جاؤ، لوہا لوہے کو کاٹے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا بھائی مجھے 60 آدمی دے دو، میں ان کا مقابلہ، پہلے 30 کہا۔ تو ابو سفیان فرمانے لگے کہ اجد ام حزن، تو کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام۔ تو وہ کہنے لگے یہ خواری اور جباری کی بات نہیں ہے، دانش مندی کی بات کر رہا ہوں کہ بہت فرق ہے، تم نے زیادہ ہی جذبہ جوش دکھانا ہے تو 60 تو کرو۔ اب ابو سفیان کہہ رہا ہے 60 تو کرو۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے کہ وہ امیر تھے، کہنے لگے یہ ابو سفیان ٹھیک کہہ رہا ہے، 60 ہونے چاہیے کم از کم۔ کن لوگوں کا انتخاب کرو گے؟ یہ تمہارے ذمہ ہے۔ کم اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں آتے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر چن لو۔ تو انہوں نے سب سے جو پہلا نام لیا وہ تھا این فضل بن العباس، اور دوسرا نام لیا این عمرو التمیمی، اور تیسرا نام لیا این رافع بن عمیرہ الطائی، جو بنو طے کا سب سے بڑا بدماش تھا۔ اس کے بارے میں خالد بن ولید یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جب ایسے کرتا ہے خالی نہیں آتا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یا ابن آدم منی لک محب
یبن آدم یا ایھا الذین آمنوا نہیں یبن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا. تو وہاں سے تو یہ ندا آج بھی ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ پھر باتیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں. پہلا لشکر جو شام میں داخل ہوا وہ عامر بن عاص کا تھا رضی اللہ عنہ، 8,000 کا دستہ تھا ان کا. تو انہیں پتہ نہیں تھا اور روم تیاری کر کے بیٹھے تھے. وہ 1,00,000 کا لشکر جرجیس ان کا سردار تھا، انہوں نے دفعتاً حملہ کیا اور 1,00,000 اور 8,000، تو انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. تو واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجز بھول گئے. عرب لڑائی میں جو شعر پڑھتے تھے انہیں رجز کہتے تھے، لیکن ہمیں رجز بھول گئے اور ہم نے سمجھا ہا ہن المحشر اليوم، آج یہیں ہماری قبریں بنیں گی. اور ما کان قولنا الا ان یا رب محمد انصر امت محمد. ہم سب کی زبانوں پر ایک بول تھا، یا رب محمد انصر امت محمد. وہ بیت اللہ کی 40 منٹ کی دعائیں نہیں تھیں، وہ 30,00,000 کے مجمع کی آہ و بکا نہیں تھی. ایک لفظ یا رب محمد انصر امت محمد. عبداللہ بن عمر بھی اس لشکر میں تھے. فرماتے ہیں کہ جب زوال ہوا اور سورج ڈھلا تو میری نظر پڑی آسمان پر، تو ان فرجت فی السماء فرجۃ، میں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا. وخرجت منها خیول شہب، وہ شہابی رنگ کے گھوڑے جن کے اوپر سوار اور ان کے سفید حمامے، وَيَقُودُهُمْ فارس، اور ان کے آگے ایک سوار، سب کے ہاتھوں میں نیزے. اور وہ کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر. غزہ کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، کتنے معصوم بچے ذبح ہو گئے، بوڑھے جو شہید ہو گئے وہ تو مزے میں چلے گئے، لیکن جو زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، ماں باپ مر گئے، خیموں میں پڑے. ابشروا یا امت محمد قد اتاکم اللہ بالنصر. اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا. یہ جو میں کہتا ہوں نا دعا میں یا اللہ آ جا، یہ میرے ذہن میں ایسے ہی واقعات گھومتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں شاید میرے پکارنے پر بھی آ جائے گا. اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. تو فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے سروں پر آ کے غائب ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پورے روم کا لشکر پیٹ پھیر کے بھاگ رہا تھا. اور حضرت عامر بن عاص نے اعلان کیا کہ کوئی پیچھا نہ کرے، کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، کوئی پیچھا نہ کرے. ہمیں یہ کہ تیرے مارکا آ رہا ہوں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں،
کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔